وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 11-26 آیت نمبر 20 سے 23 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہمارا جنت میں نہ جانا یقینی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون. اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون. تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 20 لفظی ترجمہ والذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون نہ شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اموات مردہ ہیں، غیر احیان زندہ نہیں ہیں، ما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی وہ نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، اکیلا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے، انکاری ہیں ان کے دل، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. انہی آیات کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں بھی غور و فکر کر رہے تھے. بہت اہم آیات ہیں، ہمارے لیے ہیں، بالکل ہمارے مصداق ہیں. اور دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ تکبر کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 22 میں جو ہے وہم مستکبرون، یہ تکبر کرتے ہیں. انہو، پھر آیت نمبر 23 میں ہے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر، سامعین کرام، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ تکبر کیا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بات آپ سمجھیں کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ قرآن خود اپنے الفاظ کا کیا معنی پیش کرتا ہے.
تو وہ زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے کہ آپ خود کوئی اندازہ لگائیں۔ تو دیکھیں قرآن نے تکبر کی تشریح یہ کی ہے، پہلے میں آپ کو لفظی طور پہ بتا دوں اپنے الفاظ میں، کہ اللہ کے حکم کے سامنے جس نے یا اللہ کے حکم کو ماننے سے جس نے انکار کیا وہ متکبر ہے۔ تکبر کیا ہے کہ آپ متکبر بڑے کو کہتے، المتکبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ اور بڑا ایک ہے، اللہ اکبر، بڑا ایک ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ اللہ کو آپ بڑا سمجھیں، اللہ کو بڑا مانیں اور اللہ کو بڑا عملی طور پہ مانیں۔ اگر آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ نجات پا جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر اٹھا دیا، جیسا کہ آج ہم سب نے سر اٹھائے ہوئے، لا نسلم، میں نہیں مانتا، یہ ہماری ایک یعنی اجتماعی یہ عملی طور پہ یہ ایک نعرہ ہے، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ مسلم جو مانتا ہے، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ تو اگر کوئی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ متکبر ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور اس نے نہ مانا ہے، نہ مانا، عقل اپنی چلا لی جیسا کہ ہم چلاتے ہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں عملی طور پہ ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لیے جو آپ نے ہدایت نازل کی ہے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام مسلم امہ جو ہے، مجھے دیکھیں امت کا لفظ استعمال کرنا پڑا ہے تاکہ آپ اس ادھر ادھر نہ جائیں۔ ہم یہ سب اجتماعی طور پہ، عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے جو ہدایت نازل کی ہے ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ تو ہماری منزل ہے نہیں، ہم تیرے راستے پر کیوں چلیں جبکہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، ہم تو دنیا کے راستے پر چلتے ہیں، اور تیری ہدایت تو ان لوگوں کے لیے، ہدن للمتقین، جو تیرے بندے ہیں، یعنی تجھ ہی کو چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ایسا ہم الفاظ سے نہیں کہتے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ہم عملی طور پہ یہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں، اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری منزل تو دنیا ہے۔ اور آج دیکھ لیں یہ گھر گھر میں سے، ایک ایک گھر میں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مقصود نہ مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے۔ اب تیری ہدایت کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو نے لکھ دیا ہے کہ یہ تو جو تیرے بندے ہیں، جو تجھ کو چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پھر ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ تو ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں قرآن سے جو ہم نے شرمناک سلوک اپنایا ہوا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اگر ہماری منزل اللہ ہوتی تو پھر ہم اللہ کی بندگی کرتے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو ذرا خیر ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، یعنی جو آپ کی منزل نہیں ہے اس کے راستے پر آپ کیوں جائیں گے؟ یہ ایک آسان سی بات ہے۔ دنیا میں دنیا کے جو آپ سفر کرتے ہیں، آپ کا کام مثال کے طور پہ ایک آدمی پاکستان میں ہے تو دنیا کے کافی ممالک ہیں، درجنوں ممالک ہیں، لیکن اس کا کام امریکہ میں ہے مثال کے طور پہ، ایک مثال ہے، فرض کر لیں۔ اس کو اگر کوئی ایئر لائنز یہ آفر دیتی ہے، کوئی ایئر لائن، اب امریکہ جو یہاں سے جب جائے گا تو لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے،
ویزے کی الگ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کوئی ملک یا کوئی ایئر لائن کہ بھئی تمہارا ویزا بھی فری ہے، ٹکٹ بھی فری ہے، ہم تمہیں فری 1 مہینے کا وزٹ کرا دیتے ہیں افریقہ میں، مثال کے طور پہ گھانا یا تنزانیہ، تو آپ چلے جائیں گے۔ آپ کا ضروری کام ہے امریکہ میں، مثال کے طور پہ، دیکھیں مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، آپ کا وہاں کو بیٹے کی وہ ہے یا سالانہ کانوکیشن ہے، بیٹے نے ڈگری لے لی ہے آپ کے، اور اس نے آپ کو ویزا ٹکٹ یہ سب بھجوا دیا ہے مثال کے طور پہ، یا نہیں بھجوایا، آپ یہاں استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بیٹے کو بھی آپ خرچہ پورا کر رہے ہیں، یہاں سے خود بھی اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کا ٹکٹ لے لیتے ہیں اور ویزا اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اتنے میں، یعنی آپ کے فلائٹ میں تقریباً 2 ہفتے باقی ہیں۔ ادھر سے ایک اور گھانا ایک ملک ہے افریقہ کا یا تنزانیہ جو بھی ہے، تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ بھئی وہاں مت جاؤ، ہم تمہیں 1 مہینے کا فری وزٹ کراتے ہیں اپنے تنزانیہ کا، ٹکٹ سے بھی بے فکر رہو اور بس تمہارا خرچہ جو ہے ہم سب ایئر لائن والی۔ تو کیا یہ آدمی چلے جائے گا؟ دیکھیں بے وقوف مت بنائیں، میں صاف بات آپ کو کہہ رہا ہوں، جانا ہم نے یعنی یہاں سے جا کے ہم نے 2 ٹھکانوں میں سے 1 ٹھکانہ ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ 2 گھروں میں سے 1 گھر ہم نے لازمی جانا ہے، وہ الگ بات ہے، آپ کا یقین نہیں ہے آخرت پہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ جنت اور دوزخ، ہم نے انتخاب کر لیا ہے دوزخ کا۔ اس بات کو دیکھیں، میں نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب لوگ جو ہیں مل کے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دوزخ جانا ہے اور سب سے نچلے گڑھے میں گرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جگہ، یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو منافق کیا، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ زبان سے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، عمل سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا النفسی، میرے نفس، میں نے اپنی، وہ گھر میں جو 2 بیٹھے ہوئے نا آپ کے، نماز، روزہ، شرعی داڑھی، شرعی پردہ، یہ وہ، مرضی اپنی کرنی ہے شوہر کے ساتھ یا شوہر کی بیوی کے ساتھ، تو یہ تو آپ چند ایک باتیں مان کے آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک کارخانہ ہے، مثال ہے، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیا کرتا ہوں آپ کو، ایک مثال ہے، اور اس کے لیے یعنی ایک پروڈکٹ تیار کرنی ہے، کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے والا ہے، پروڈکٹ، ایک اچھی پروڈکٹ بنانی ہے اس نے، اور وہ ایک کارخانے میں بنتی ہے۔ کارخانے کی کوئی پرزہ چھوٹا ہے، کوئی پرزہ بڑا ہے۔ کارخانہ ایک سسٹم، یہاں سے ایک را میٹیریل جاتا ہے، اور جیسے کہ گنا ہے ہمارا، مثال کے طور پہ گنا ہے، تو یہ پوری ایک پروسیس ہوتا ہے گنے کا، چینی بننے کا، اور اس میں کوئی چھوٹی مشینیں ہیں، کوئی بڑی مشینیں ہیں، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یعنی مثال کے طور پہ 10 جگہ پروسیس ہوتا ہے تو ایک حصہ کہے کہ میں اپنا کام نہیں کرتا، یا کارخانہ اگر بولنے کا ہو تو کہے گا کہ یعنی 10 حصے ہیں تو کارخانہ یہ کہے اگر زبان حال سے کہ بھئی یہ 2 حصے میں نے نہیں بنانے، یہ کھڑے رہیں گے، اس پہ ہم کام نہیں کریں گے، تو کارخانہ تو پروڈکٹ تو تیار نہیں ہوگی۔ دیکھیں جنت جانے کا ایک مسلسل عمل ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو آپ مانیں گے تو پھر جو ہے سسٹم کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے سامنے مکمل سر جھکا دینا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور خالص توبہ کر لو، وعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو مسئلہ تو ہمارا یہاں بگڑ جاتا ہے کہ بندگی ہم کرنا نہیں چاہتے، اور بندگی کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے بندگی کرو گے تو مراد کو پہنچو گے، بندگی نہیں کرو گے تو آج ہم دیکھیں، میں زیادہ آپ کو مشکل الفاظ یا ایسے نہیں کہنا چاہتا، میں عام طور پہ بندگی کا، میں جو میرے مستقل سامعین ہیں ان کو پتہ ہے کہ بندگی کیا ہوتی ہے، ٹوٹلی سرنڈر، اطاعت، سر جھکا دینا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو سر جھکائے ہوئے اپنے نفس کے سامنے، تو یہاں بات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق یا پتھر کے بت ہوں، یا آپ کا نفس ہو، یا معاشرہ ہو، یا آپ کی خواہشات ہوں، جو بھی ہو، یا شیطان، تو یہ معبود ہیں نہیں، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ان جو آیات ہیں اس میں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، دیکھیں باس ایک ہے اور وہ اللہ ہے ہمارا، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ لوگوں حکم تو اللہ کا ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا حکم۔ تو ہم تو حکم اللہ کا نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ میں دیکھیں آج کا سبق مثال کے طور پہ، یہ سبق اگر آپ سمجھ لیں، دل کے کانوں سے سنیں اور وہ کریں تو بہتر ہے، نہیں تو مطلب اپنا ہی بگاڑ لیں گے۔ کسی بھوکے کو کھانے کا مشورہ دینا جو ہے، اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تمہارے کہنے سے میں نہیں مانوں گا، تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ بھوکے پہ، وہ بھوکے ہی رہے گا۔ ہم سب بھوکے ہیں، ہماری روحیں بھوکی ہیں، تڑپ رہی ہیں اللہ کی بندگی کی، اللہ کی اطاعت کی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، رخ موڑ لو اپنا اللہ کی طرف اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ تقاضا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال آپ ان سب باتوں کو سوچیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ لا جرم، یہ تکبر کی بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم لوگ متکبرین ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم سے دیدہ دانستہ انکار کریں، اپنی مرضی چلائیں، یہ متکبر ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں۔ اور یہ قرآن سے میں آپ کو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے متکبر کہا ہے، استکبرا،
اس نے تکبر کیا، میرا حکم نہیں مانا، استکبر فاستکبر۔ بہرحال اچھا، پھر آگے جو مضمون ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ضرور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، وہی مضمون ہے سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سینوں میں جو دنیا کا لالچ پڑا ہوا ہے اور تم نے دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، تو میں جانتا ہوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو چھپے ہوئے ہیں جو منصوبے دنیا کے، اب دیکھیں ہمارے تمام منصوبے جو ہیں وہ ظاہر کے ہیں، باطن کے نہیں ہیں۔ تو مسئلہ پھر یہی ہے، تکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں، ان اللہ یعلم ما یسر، جو تم چھپا رہے ہو جو ظاہر کر رہے ہو سب میں جانتا ہوں۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے رائے کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ تکبر، یہی تکبر تھا جس شیطان یعنی ایک حکم کہ نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ اور آج سامعین کرام میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں، ہمارا تو یہ ایک بنیادی فیصلہ ہے کہ کامل اطاعت تو ہم نے نہیں کرنی، پک اینڈ چوز ہے ہمارا جو دین ہے، پک اینڈ چوز ہے، اور جو ہم نے لے بھی لیا ہے اس کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں آج دین کی کوئی اصطلاح بلکہ پورے دین سے ہم واقف نہیں ہیں کہ یہ دین ہے کیا، کیوں ہے، اس کی ضرورت مجھے کیا ہے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سمجھ دی ہے اور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مقصود اللہ ہے، اس کے لیے دین چاہیے، اس کا راستہ چاہیے، لہٰذا اللہ کے راستے پر چلنا بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے ایک نمونہ چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس طریقے سے کوئی وضاحت آپ کو نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں ہیں، دنیا کا ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، جبکہ ہماری حقیقت باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی دیکھیں میں آپ کو نشانی بھی بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں وہ ایک پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانا، جو حقیقت ہے اس پر یقین نہیں کیا، اگر کس نے بتایا بھی تو اس نے یقین نہیں کیا۔ مجھے کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ بعض ایک لوگ ایسے کہتے ہیں یہ سب گمراہ ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں یہ سارے مسلمان گمراہ ہیں، سب لوگ گمراہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو ہم تو لوگوں کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ایسے ہیں لوگ میرے ساتھ، ظاہر ہے کہ میرے ساتھ بعض لوگ میری باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ اس کو دلی طور پہ ماننے کے لیے ان باتوں کو خالص اللہ کی بندگی، خالص رسول کا طریقہ اور خالص اللہ کو منزل بنا لینا، اس کے لیے ان کا ذہن قلوبہم منکرۃ، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو ان کے دل انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے،
فالذین، اب جو لوگ لا یؤمنون بالآخرت، جن کا آخرت جزائے اعمال پر ایمان نہیں ہے، تو ان کے دل پھر انکاری ہو جاتے ہیں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں یعنی میری محفل میں بھی، درس میں بھی آتے ہیں، شریک بھی ہوتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے جس راستے پر چلنا نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا کیا ہے آپ سے۔ میرے درس وغیرہ کو دیکھ لیں، اس میں کوئی سوال ایسا نہیں آتا۔ عام طور پہ کمنٹس یوٹیوب پہ ہے نا میرے درس، کوئی کمنٹ نہیں آتا۔ میں اپنی تعریف کو بھی نہیں پسند کرتا، تعریف تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ تو اچھا، پھر اب سوال نہیں ہوتا، لیکن میں بہت سی باتیں کہہ جاتا ہوں لیکن سوال نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بھی آپ دیکھیں یعنی لوگ جو ہے ایک کمنٹس کی بھرمار ہو جاتی ہے، ہزاروں کمنٹ ہوتے ہیں، ایک بیکار سی پوسٹ ہوگی، ہزاروں کمنٹس ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تو اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، تو اس میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، اس میں کوئی ان کو رنگینی نظر نہیں آتی۔ عقل کے اندھے ہے نا، رنگینی، کوئی چس، کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہے، اور ایمان کا ذائقہ تو پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ ایمان کا ذائقہ کون چکھ سکتا ہے؟ صرف وہ شخص جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اسلام دین، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، اور محمد کے نبی ہونے پر وہ راضی ہو، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں باتیں ہماری نہیں ہیں۔ نہ اللہ کو ہم اپنی منزل قرار دینا چاہتے ہیں، منزل واحد، ایک محبوب، ایک مقصود، ایک مطلوب، یہ آج کے لوگ نہیں چاہتے۔ پھر جب بنیادی طور پہ اگر آپ یہ اللہ کے یعنی خواہش مند نہیں ہے اس کی ملاقات کے، اور نا امید ہے، تو یعنی توقع ہی نہیں ہے۔ عام تو یہی ہے، اللہ کی ملاقات کی کس کو امید ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس میں آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ہوگی۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے وہ بھی آپ کے لیے پرکشش نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آج جو ہو رہا ہے وہ ہوگا پھر ذلیل دنیا کے پیچھے آپ خوار ہوتے رہیں گے۔ اور ایک بات آخری میں یہ نوٹ کر لوں کہ آپ کبھی سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوگی، چاہے جتنی بھی آپ کے پاس دولت ہو، دنیاوی معلومات ہو، اولاد ہو، لیکن آپ سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نتیجہ بیان کیا ہے۔ مچھلی پانی سے باہر ہو تو وہ تڑپتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔ ہماری روحیں تڑپ رہی ہیں، اور بعض روحیں، بعض ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے تڑپتے تڑپتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون، اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون، وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون، تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس کو جانتا ہے، وہ خدا سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔